ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفنوا معه. قال ابو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. راوی اس روایت کے عبداللہ بن سلام ہیں. ان کے تعلق سے تفسیر میں بھی کافی مرتبہ ذکر ہوا. حضرت عبداللہ بن سلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات کے وہ حافظ تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان لانے پر جنت کی خوشخبری دی اور کافی روایتیں پھر وہ حضور کے ساتھ رہے وقت کافی، اور بخاری اور مسلم اور احادیث کی کتابوں میں بہت ساری روایتیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. ہجری 43 میں انہوں نے مدینہ شریف میں ہی وفات پائی. قرآن کریم میں جہاں کہیں اہل کتاب کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی تعریف فرمائی ہے تو ان میں اکثر حضرت عبداللہ بن سلام ہی مراد ہے. اس پائے کے صحابہ میں ہوئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی تھی. تورات میں لکھا تھا وعیسیٰ ابن مریم ادفن معه کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قبر میں آپ کے پہلو میں دفن کیے جائیں. تورات میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ حضور کے پاس دفن ہوں گے، آپ کا مدفن عیسیٰ علیہ السلام کا حضور کے قبر شریف کے بالکل قریب ہوگا. اور ابو مودود راوی روایت کرتے ہیں بقیہ فی البیت موضع قبر، ابھی قبر میں جگہ یعنی فی البیت روضہ انور میں اس حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باب و اشراط الساعہ قیامت کے بیان میں وہ پورا ذکر کر چکا، آپ رہیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا. پھر آپ حج کریں گے، حج سے لوٹتے لوٹتے مدینہ جا رہے ہوں گے، رستے میں آپ کی وفات ہوگی اور حضور کے روضے میں انہیں دفن کیا جائے. آج جیسے قبر ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، اس سے تھوڑا پیچھے کی جانب حضرت ابوبکر صدیق کا مزار ہے. یہ حضور کا مزار اور حضرت ابوبکر صدیق کا مزار تھوڑا پیچھے کی جانب. اس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس یہ حضرت ابوبکر کے سینے کے مقابل ہے. جو قبر انور آج کی جو سچویشن ہے جہاں سرکار آرام کر رہے ہیں، جلوہ بار ہے، تو پاس میں ابوبکر صدیق کی قبریں تھوڑی ہٹ کر اس طرح ہٹی ہے کہ حضور کا سر انور ابوبکر کے سینے کے مقابل آ رہا ہے. پھر حضرت ابوبکر کی قبر کے بعد
فاروق اعظم کی قبر ہے وہ تھوڑی پیچھے ہٹ کر ہے، وہ اس طرح کہ جہاں حضرت ابو بکر کے سر اور آپ کا چہرے اقدس ہے، اس کے حضرت فاروق اعظم کا وہ سینے کے مقابل پیچھے ہٹتے ہٹتے یہاں تک کہ آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے وہ اسی طرح دفن ہوں گے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ کر حضرت فاروق اعظم کا سر حضرت عیسیٰ کے سینے کے مقابل ہوگا۔ تو دونوں طرف نبی اللہ ہے اور بیچ میں صحابی رسول اللہ۔ ایک جگہ اس لیے راوی ابو مودود کہتے ہیں قد بقی فی البیت موضع قبر، ابھی حجرے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ بار ہوں گے۔ آپ کے تعلق سے صاحب مشکات نے لکھا ہے آپ حج بیت اللہ شریف فرمائیں گے اور حج سے مدینہ طیبہ آپ کی حاضری ہو رہی ہوگی، آپ رستے میں ہوں گے مدینہ کے، وفات پائیں گے اور روضہ انور یعنی گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا، جہاں آج حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، محبوب ہے رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے، اور کہتے ہیں سادین کا قران ہے، پہلو یہ ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ تورات میں لکھا تھا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں تورات میں لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں مدفون ہوں گے، حضور کی جو قبر ہوگی وہ عیسی ابن مریم یدفن معہ، حضور کے ساتھ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے، چونکہ ابھی آپ بقید حیات ہیں، آپ کو موت نہیں آئی۔ تفسیر میں میں سورہ بقرہ میں عرض کر چکا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اپنے پاس اپنے قرب میں بلایا۔ آج بھی آپ آسمانوں میں جلوہ بار ہیں، تشریف فرما ہیں، اور قرب قیامت آپ تشریف لائیں گے، آپ نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد ہوگی اور آپ مجتہد ہوں گے، اس طرح پھر آپ کو وفات شریف آپ کی وفات بھی ہوگی اور قبر انور میں آپ آرام فرما ہوں گے، دونوں طرف پھر اٹھیں گے، اس طرح اٹھیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب قیامت میں اٹھیں گے تو حضور کنارے پر، اس کنارے پہ نبی، دونوں کناروں پہ نبی ہیں، حضور کے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور فاروق اعظم کے ایک ہاتھ میں حضرت عیسیٰ کا ہاتھ ہوگا، اس طرح کھڑے ہوں گے۔ وہ منظر ذرا دماغ میں لائیے، رسول اللہ فرماتے ہم کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے میں، پھر عیسیٰ بن مریم، پھر میرے دونوں ساتھی، یہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ پکڑے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، ابو بکر کے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ، اور عمر کے ہاتھ میں عیسیٰ بن مریم کا ہاتھ، اور جائیں گے کہاں؟ جنت البقیع میں، سامنے جو قبرستان ہے اہل مدینہ، اور آج بھی جہاں مومن دفن ہوتا ہے قبرستان جنت البقیع، بقیع الغرقد جسے کہا جاتا ہے، غرقد کے درخت وہاں زیادہ تھے، اور بقیع شریف جنت البقیع جہاں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ و اہل بیت آرام کر رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ صحابہ و اہل بیت وہاں تشریف فرما ہے۔ جناب فاطمہ زہرا، حضرت امیر المومنین عثمان غنی، امام حسن مجتبی، ایک روایت میں حضرت امام حسین کا سر مبارک، حضرت امام جعفر، امام باقر، امام موسیٰ رضا قادم، اور جو ہے اور ازواج مطہرات میں اہل بیت میں تمام کئی ایک ہزاروں صحابہ و تابعین میں 10,000 سے زیادہ آرام کرتے ہیں۔ حضور تشریف لے جائیں گے، حضور اہل بقیع کو آواز لگائیں گے تو حضور ابو بکر و عمر و عیسیٰ کے بعد اس امت میں حشر میں سب سے پہلے اپنی قبروں سے اٹھنے والے اہل بقیع ہیں، اٹھیں گے اپنی قبروں۔ خیر یہ تو میں تفصیل سے آپ حضرات کو عرض کر چکا ہوں،
سنی الفصل الثالث، تیسری فصل، عن ابن عباس قال ان اللہ تعالی فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قال ان اللہ تعالی، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی۔ فضل اللہ محمد علی الانبیاء، ہمارے نبی کو تمام انبیاء سارے نبیوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور حضور سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ سب تمہاری خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، کیا جب اضمار قبل ذکر رتبتاً سابقہ۔ اور یا رسول اللہ تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھی سے نور لیا کر۔ تو حضور کو اللہ نے تمام انبیاء وعلی اہل السماء، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اور تمام آسمان والوں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی۔ قالو، صحابہ عرض کرتے ہیں یا عباس، یہ روایت کیونکہ حضرت عباس کی بیان کر رہے ہیں، یا ابا عباس بما فضل اللہ علی اہل السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں پر کیسے ہمارے نبی کو فضیلت دی، بما کس طرح آسمان والوں پر فضیلت دی۔ کہتے ہیں ان اللہ تعالی قال لأہل السماء ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذالک نجزہ جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فرمایا، اہل آسمان اہل سما، اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فرمایا کہ تم میں جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، میں اللہ کے سوا معبود ہوں، تم میں سے جو آسمان والے فرشتے ہیں یہ کبھی کہہ نہیں سکتے، فرشتے ہیں اور گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں اطاعت ہی کے لیے بنایا ہے، کہہ نہیں سکتے مگر بفرض محال۔ اللہ نے آسمان والوں سے کہا کہ اگر من یقل منہم، آسمان والوں میں سے جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، کوئی فرشتہ کہہ تو نہیں سکتا مگر بفرض محال، تو کہتے ہیں من دونہی فذالک نجزی جہنم کذالک نجزی الظالمین۔ تو اللہ فرمایا تو یہ وہی ہوگا جسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، یہ وہی ہوگا جسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ کن سے فرمایا؟ آسمان والوں سے فرمایا۔ سنیے یہ قول اللہ تعالیٰ کا، آپ یہ بات دماغ میں رکھیے کہ اللہ نے آسمان والوں سے جو کہا تو آسمان میں سب فرشتے ہیں، اور کوئی فرشتہ یہ نہیں کہے گا کہ میں رب کے سوا ایک رب ہوں، ایسا کہے گا نہیں۔ مگر اللہ کا غضب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی کو شرکت کی جب بات کی ہے تو اللہ آسمان والوں سے کہتا ہے اگر تم میں کوئی میرے سوا رب کہے تو میں سزا دوں گا اسے جہنم کی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ خطاب غضب کے ساتھ کہہ رہا، سمجھ رہے ہیں آپ، غضب کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ وقالا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وقالا لمحمد، آسمان والے جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ کیسا کلام ہے جس میں غضب ہے، جلال ہے، اور حضور ہے، حضور کے ساتھ کیا ہے؟ وقال علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل زمین سے، گویا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، کیوں؟ لیغفر اللہ ما تقدم، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔
اہل آسمان اہل سما سے خطاب ہے تو غضب ہے، اور زمین والوں سے جب خطاب ہے تو حضور کے صدقے سے بخشش کی بات ہو رہی ہے۔ ما تقدمہ، اب یہ وہابیوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے لیغفر اللہ لک ما تقدمہ، تاکہ محبوب آپ کے اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، معاذ اللہ۔ تو کیا حضور نے کوئی گناہ کیا ہے یا بعد میں حضور کریں گے کہ اللہ معاف کرے؟ اللہ اللہ، یہ ایسا ترجمہ وہابیوں نے کیا ہے کہ حضور کے تعلق سے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضور کے لیے گناہ کا تصور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب فرشتہ گناہ سے محفوظ ہے اور جو ہے انبیاء محفوظ ہیں۔ حضور تو سید الانبیاء ہے، معصومین میں ہے، سید المعصومین ہے، وہ گناہ کا تو پھر جو ہے ترجمہ ایسا کیوں کیا؟ سنیے اعلی حضرت نے نحوی ترجمہ کیا، اس میں لیغفر لکا، لکا میں جو لام ہے یہ سبب کا ہے۔ اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں لکا، اے محبوب آپ کو اللہ نے روشن فتح عطا فرمائی، کیوں؟ لکا، تاکہ آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، آپ کے امت کے اگلے پچھلے گناہ۔ دیکھیے مقام رسالت بھی محفوظ ہو گیا اور مقام مصطفیٰ سمجھ میں بھی آ گیا، آپ کے صدقے لکا۔ اور یہ ترجمہ اعلی حضرت کا ایسا ہے جو قواعد نحو اور جو ہے ان کے قانون کے مطابق ترجمہ کیا ہے لکا کا، یعنی اے محبوب آپ کے صدقے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے، بخش دے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دیکھو یہ فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کہ جب خطاب آسمان والوں سے ہو رہا ہے تو غضب ہے، اور خطاب زمین والوں سے ہو رہا ہے تو بخشش کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ حضور ہی کے تو لیے، حضور ہیں تب جا کے اللہ تعالیٰ اتنا کرم کا اور رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں۔ یہ جو ہے مقام رسالت اور حضور کو فضیلت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غلاموں کے ساتھ اپنے محبوب کے امتیوں کے ساتھ اتنا معاملہ فرما رہا ہے۔ ما تقدم وما تأخر، محبوب آپ کے اگلے پچھلے آپ کی امت کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ارے غوث اعظم کہتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ آدھی امت کی بخشش حضرت ویس قرنی کروا رہے ہیں، آدھی امت کی بخشش غوث اعظم کروا رہے ہیں، پھر اس پہ مزید یہ حضرت فاطمہ زہرا سجدہ کر کے امت کی بخشش کروا رہی ہیں، ابو بکر امت کی بخشش کروا رہے ہیں، جبریل میزان اور پل پہ امت کے بخشش اور اچھائی کے خواہاں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور کی رحمت کا صلہ، رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضور کو تمام انبیاء اور اہل آسمان پر فضیلت دی۔ کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں وما فضل اللہ علی الانبیاء، اور اے عبداللہ بن عباس یہ تو چلو ہو گیا کہ آسمان والوں پہ فضیلت دی، مگر یہ ہے کہ ان اللہ فضل محمد علی الانبیاء، سارے نبیوں پہ حضور کو فضیلت ملی ہے۔ یہ کیسے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قالو، جب پوچھا وما فضل علی الانبیاء، حضور انبیاء پر کیسے فضیلت رکھتے ہیں؟ قالا، کہتے ہیں اس لیے اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ اسے اس کے قوم کی زبان عطا فرمائی تاکہ وہ اپنے قوم کو سمجھائے، یعنی ہر رسول اپنی قوم کی زبان لے کر اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے ملک میں تشریف لے آئے۔ وَيُفَضِّلُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ عَلَىٰ، یہ پوری آیت یہ ان رسولوں کے لیے ہے۔ رسول اپنی قوم کی زبان میں آتے، یہ بتا رہا ہے کہ اس قوم کی زبان اللہ رسولوں کو دیتا، یعنی اسی قوم کے لیے رسول آئے ہیں، اسی علاقے کے لیے رسول آئے ہیں۔ یہ اور رسولوں کے لیے کہا وقال اللہ لمحمد، ہمارے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا
الا کافۃ للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف بھیجا۔ ایسا نہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف عرب میں بھیجا، آپ کو وما ارسلناک الا کافۃ للناس فارسلہ الی الجن والانس، تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو قوم جن کی بھی طرف بھیجا اور قوم انس کی طرف بھی بھیجا۔ تو آپ جو ہے نبی الانس بھی ہیں، نبی الجن بھی ہیں، حضور انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں۔ تو اور رسول علاقہ میں آتے، اپنے قوم کی زبان لے کے آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عرب میں بھلے آئے ہیں مگر عرب کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ پوری کائنات کے لیے تشریف لے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کی رحمتیں عامہ و تامہ ہے۔ اگلی والی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے سوال کیا تھا حضور کے بارگاہ میں، کیف علمت انک نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالی بڑا لطف آئے گا۔ کل کے درس حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔